مدینہ طیبہ میں خاندان رسول میں 4 ہجری 5 شعبان کے روز سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کے بچپن ہی میں مشہور ہو گئی تھی، جس کا ذکر ہمیں کئی احادیث کریمہ میں ملتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی، میرے بعد میرا بیٹا حسین زمین طیف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت کی خاک ہے، اور طیف اس جگہ کا نام ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت میں پروان چڑھنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین سے محبت میں سرشار زندگی میں حالات اس وقت بدلنا شروع ہوئے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور یزید نے تخت سنبھالا۔ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ظلم اور ناانصافی کی بنا پر اس کو نااہل قرار دے دیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے جیسے ہی یزید کی بیعت کا انکار کیا اور اسے معلوم ہوا کہ امام حسین اس کی بیعت نہیں کر رہے، اس کے دل میں امام حسین کے خلاف دشمنی بھڑک اٹھی اور امام کو اسی رات مدینہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کرنا پڑی۔ یہ واقعہ 4 شعبان اور 60 ہجری کا ہے۔ مکے میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رہنے لگے۔ نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی آپ نے کوئی لشکری طاقت جمع کی۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی بڑی بڑی درخواستیں بھیجی گئیں اور ان میں اپنی وفاؤں، جذباتوں اور عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور امام پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کی التجائے ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں اور لوگوں کی طرف سے 150 کے قریب خطوط اور امام علی مقام کی خدمت میں بھیجے گئے۔ کہاں تک اگنور کیا جاتا اور کب تک امام علی مقام جواب نہ دیتے۔ آپ نے خطوں اور دعوتوں کے جواب میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانگی کا فیصلہ فرمایا۔ امام حسین کے حکم پر مسلم بن عقیل امام حسین کا کوفیوں کے نام خط لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ امام حسین نے اس خط میں لکھا تھا کہ تمہاری بیعت کرنے اور وعدوں اور کوفہ آنے کی دعوت کے جواب میں مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں۔ ان کی مدد و حمایت تم پر لازم ہے۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ کوفہ کی طرف چل دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خیر سن کر ہر جگہ سے لوگ آپ کی زیارت کو آنے لگے اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے اہل عراق کی محبت و عقیدت دیکھ کر امام علی مقام کو خط لکھا کہ جلدی تشریف لے آئیں تاکہ لوگ یزید کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے شرف اور فیض پا سکیں۔ پھر 2 شخص مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید نے یزید کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے۔ ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں۔ یہاں امام مسلم خط کے ذریعے امام حسین کو کوفیوں کے بہترین حالات اور کوفیوں کی بیعت کے بارے میں خیر دے چکے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں، اور دوسری طرف مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید یزید کو خط لکھ چکے ہیں کہ تیرے خلاف امام مسلم کوفیوں کو
بغاوت پر اکسا رہا تو یزید نے یہ اطلاع ملتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت یزید کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت ہی مکار تھا اور بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس کی مکاری اور عیاریوں کوفہ والوں کی منافقت کے نتیجے میں امام مسلم کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، یہاں تک کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائے کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے تالے لگا کر بند کر دیے گئے۔ امام مسلم کے ساتھ آپ کے بچے بھی تھے، انہیں کہاں ٹھہرائے، انہیں کہاں سلائے۔ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کی رات گزارنے کے لیے نظر نہیں آ رہی۔ اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر کے سامنے نظر پڑی جہاں ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں رہائش دی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے یہیں ان کا محاصرہ کر لیا، انہیں گھیر لیا، جس کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد کے لوگوں کے درمیان ایک بڑی خطرناک جنگ ہوئی۔ اپنی شکست دیکھ کر دشمنوں نے ایک چال چلی اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد سے بات کرنے کا کہہ دیا، جس پر وہ مان گئے۔ چنانچہ یہ لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے، اور اس بدبخت نے پہلے ہی دروازوں کی دونوں سائڈوں پر تلوار کے ساتھ سپاہیوں کو چھڑوا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے دونوں طرف سے تلواروں کے وار ہوئے اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم تو شہید ہو گئے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی کوفہ آئے تھے۔ ان بچوں کے ساتھ بھی یزیدیوں کی طرف سے بہت دردناک سلوک کیا گیا۔ ان 2 معصوم بچوں کو بھی طرح طرح کے ظلم و ستم دے کر شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط امام کو مل چکا ہے، جس میں امام حسین سے کوفیوں کی عقیدت، بے پناہ محبت اور ہزاروں لوگوں کی بیعت ہونے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ، تو اس لیے ہمیں